کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ آپ تھکنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ نبھاتے ہیں، دل سے نبھاتے ہیں. کوئی بھی رشتہ ہو، سچے ہوتے ہیں آپ احساسات میں، سمجھنے میں، معاملات کو دیکھنے میں. آپ سچے ہوتے ہیں، آپ دل سے کرتے ہیں سب کچھ. دماغ تو خیر بہت بعد میں چلنا شروع ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اس طرح سے اس چیز کا رزلٹ نہیں مل رہا ہوتا. جیسے کہا جاتا ہے نا، گیو اینڈ ٹیک. لیکن یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ دے رہے ہوتے ہیں تو بدلے میں آپ کو اس کا بالکل الٹ مل رہا ہوتا ہے. اور یہ ہمیشہ ختم نہیں ہوتا، یہ چلتا رہتا ہے. یہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک آپ اسٹینڈ نہیں لیتے اس چیز کے بارے میں، اس چیز کو آپ ایڈریس نہیں کرتے. ان معاملات پہ آپ اپنی رائے، اپنے احساسات آپ شیئر نہیں کرتے کہ میں اس طرح سے کرتا رہا ہوں تو میرے ساتھ اس طرح سے ہوتا رہا ہے، ایسا کیوں؟ یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے ارد گرد اپنے ساتھ ہی جڑے ہوئے کچھ اور رشتوں کو بغیر ان کے کسی کے لیے کچھ کیے ہی بہت کچھ ملتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بدلے میں وہ جو کچھ دے رہے ہوتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے، جو آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا کہ آپ کبھی ایسا کسی کے ساتھ کچھ کریں گے. تو جب یہ آپ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد ہوتے ہوئے، تب آپ کو ریئلائز ہونا شروع ہوتا ہے کہ میرے ساتھ رویہ نارمل نہیں ہے. تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ تو ایک معیار ہے جو پسند کیا جاتا ہے بہت زیادہ، اس کے لیے ہر طرح کی معافی ہے. اور جس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی اس طرح سے ایڈریس کیا جاتا ہے کہ معلوم نہیں اس نے کون سا گناہ کر دیا. جو گھروں میں بہت زیادہ پسند کیے جانے والے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو ہر طرح کی معافی ہوتی ہے. وہ کوئی بڑے سے بڑا کام بھی ایسا کر دیں جو بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے دوسروں کے لیے، لیکن چونکہ وہ پسند کیے جاتے ہیں تو ان کو معافی ہوتی ہے. اور ان کو سب سے پہلے معاف کرنے والے انہی کے والدین ہوتے ہیں. اور اگر کوئی دوسرا بہن بھائی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا ہے اس چیز سے، تو ان چھوٹے بہن بھائیوں کو یا بڑے بہن بھائیوں کو بھی دبا دیا جاتا ہے اس معاملے کے اوپر. لیکن جب اسی طرح کی کوئی چیز یا اس سے بھی بہت کم درجے کی کوئی چیز چھوٹا بہن بھائی یا بڑا بہن بھائی جو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا گھر میں، جس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے، اگر اس کے ساتھ یا اس کے ذریعے ایسا کچھ ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے اس سے، یا بے خیالی میں یا کچھ بھی ایسا ہو گیا، تو اس چیز کو اتنا زیادہ اچھالا جاتا ہے، اتنا زیادہ اس چیز کے اوپر ٹونٹ طنز، اتنا زیادہ اس پہ باتیں ہوتی ہیں، رائے قائم کی جا رہی ہوتی ہے. اور رائے بھی صرف اپنی ایک محدود سوچ کے مطابق قائم کی جا رہی ہوتی ہے، جس کا اس بچے کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. اگر وہ کسی پریشانی میں آ جاتا ہے تو اس کو بجائے کہ اس کو نکالا جائے اس میں سے، اس کو مزید ادھر ہی اس کی قبر کھود دی جاتی ہے، انہی باتوں کے اندر اس کو دفنا دیا جاتا ہے. اتنا زیادہ دفنا دیا جاتا ہے کہ وہ پھر سانس بھی نہیں لے پاتا وہاں پہ. پھر یہاں سے اس کا دور ایک شروع ہوتا ہے اندر ہی اندر ختم ہونے کا. معلوم نہیں مجھے یہاں پہ سوال اٹھانا چاہیے، معلوم نہیں مجھے یہاں پہ چیخنا چاہیے، معلوم نہیں مجھے یہاں پہ صرف ایک بات کر دینی چاہیے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. معلوم نہیں یہاں ایشیا کے ممالک کے اندر اتنی زیادہ شدت پسندی ہر چیز کے اندر کیوں پائی جاتی ہے. گھروں کے اندر محبتوں کی تقسیم کبھی بھی برابر نہیں کی جاتی. کچھ بچے بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اور ان کے لیے ہر طرح کی سہولیات، ہر طرح کی فیسلٹیز، ان کے لیے ہر طرح سے دروازے کھلے رہتے ہیں. چاہے وہ کچھ بھی کرتے رہیں، وہ ہمیشہ پسندیدہ نظروں سے ہی دیکھے جائیں گے. بولا جاتا ہے کہ یہ لوگ بہت ذہین اور عقل مند اور جینیس ہوتے ہیں، لیکن اگر گھر کے کسی دوسرے فرد کی نظروں سے دیکھیں جو کہ یہ دیکھنا نہیں چاہتے کہ یہ لوگ دراصل کر کیا رہے ہوتے ہیں، یہ ماں باپ کی نفسیات کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں.
ان کی فیسلٹیز یوز کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ہونے کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے۔ جتنا زیادہ ماں باپ کو یوز کیا جا سکتا ہے یہ لوگ کرتے ہیں، اپنی زندگیاں بہترین بنا لیتے ہیں اور دوسروں کی زندگیاں تباہ کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ معلوم نہیں یہاں پہ مجھے سوال اٹھانے چاہیے کہ ہمارے پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر اور جتنے پاکستانی دنیا کے دوسرے ممالک میں پائے جاتے ہیں، اسپیشلی یو کے اندر، کیونکہ یہ سب میں نے وہاں پہ بہت زیادہ دیکھا ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ جو پاکستانی جینز ہیں، پاکستانی ڈی این اے میں، کیا ان کے یہ پرانے کرتوت ہیں جنہوں نے ان کے ڈی این اے ہی بگاڑ دی ہے، یا ہم نے شیطان کو اپنا بالکل دوست بنا لیا ہے کہ ہماری سوچ ہی اتنی زیادہ الٹ چکی ہے، ہمارے اندر اتنی زیادہ شدت پسندی ہے کہ ہم گھر سے باہر کے حالات کے بارے میں بات ایسے کرتے ہیں جیسے ہم اپنے گھر کے معاملات کو بالکل پرفیکٹلی ہینڈل کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ معلوم نہیں کتنے ہی گھرانے ہیں جو بالکل تباہ ہو چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، بکھر چکے ہیں مس انڈرسٹینڈنگس کی وجہ سے۔ پھر کمپلین ہوتی ہے جی کہ اولاد نافرمان ہو گئی، سنتی نہیں ہے، سمجھتی نہیں ہے، ہم تو سمجھا کے تھک گئے، معلوم نہیں کیا سمجھا کے تھک گئے۔ سوال یہ کہ کبھی آپ لوگوں نے خود بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے جو آپ لوگ بچے کو سمجھا رہے ہیں؟ جس دور میں آپ کا بچہ اس دنیا میں آیا اور تب سے لے کے اب تک اس کی جو زندگی کے معاملات، اس کے تجربے، اس کے ایکسپیرینسز، جو اس کی ذاتی زندگی کے اندر ہو رہا ہے، کبھی آپ نے وہ سمجھنے کی کوشش کی؟ یا آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی صرف آپ لوگوں نے ہی گزاری ہے، تجربے صرف آپ کے ہی اصل ہیں، جو آپ کے بچے کے تجربات ہیں، جو اس کی سوچ سمجھ ہے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی گھروں میں بچوں کی تعداد تو 2 سے بہت زیادہ ہی ہوتی ہے، لیکن محبت بانٹنے کا معیار ہمیشہ 2 تک ہی رہتا ہے، اس کے بعد وہ تقسیم جو ہے نا وہ برابر نہیں رہتی؟ کیا وجہ ہے کہ نفسیاتی مسائل، کیا وجہ ہے کہ گھریلو مسائل، کیا وجہ ہے کہ اولاد کی سوچ سمجھ، ماں باپ کی سوچ سمجھ میں اتنا زیادہ فرق آنا شروع ہو گیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تربیت کے اندر اتنے زیادہ فالٹ آ چکے ہیں کہ اولاد کو اپنا صحیح اور غلط کبھی سمجھ ہی نہیں آیا؟ کیا وجہ ہے کہ اولاد ماں باپ کی بات برداشت نہیں کرتی؟ کیا وجہ ہے کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اولاد کو کھلا پلا رہے ہیں تو بس یہی کافی ہے؟ سوال یہ ہے کہ پاکستانی گھروں کے اندر ہی گھر کے سربراہوں نے، گھر کے بڑوں نے اپنے ہی گھر کے بچوں کو اتنا چھوٹا کر دیا ہے کہ وہ خود اپنی ہی نظروں میں کبھی بڑے نہیں ہو سکتے، تو باہر کی دنیا سے مقابلہ اور لڑنے کی بات تو بہت دور کی آتی ہے۔ ذہنی طور پہ آپ اس قابل ہی نہیں رہتے کہ آپ کچھ کر سکیں، اور منافقت، جھوٹ، دھوکہ، ان سب کے اندر جب گھر کے بڑے ہوتے ہیں نا تو گھر کے چھوٹوں کے لیے پھر کچھ سیکھنے سمجھنے کے لیے رہتا نہیں ہے، وہ اپنے گھر کے بڑوں سے بھی زیادہ بدتر ہوتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھایا جا رہا ہے؟ ایک انسان ناانصافی کر رہا ہے اور دوسرا انسان اس کو سہ رہا ہے، اور وہ ناانصافی کر رہا ہے اور وہ اس کو سہ رہا ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں چلتا۔ ایک ٹائم آتا ہے کہ جو سہنے والا ہوتا ہے نا وہ ناانصافی کرنے والے سے بھی زیادہ بڑا جانور بن جاتا ہے، اور پھر وہ جو کچھ کرتا ہے اس کی مثالیں جگہ جگہ معاشرے میں مل جائیں گی۔ اس کو یہاں بار بار ایکسپلین کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ ابھی بھی جب یہ آپ سن رہے ہیں اس ٹائم پہ بھی کہیں نہ کہیں کسی گھر میں بہت زیادہ ناانصافی ہو ہی رہی ہوگی، کیونکہ بجائے اخلاقی طور پہ، روحانی طور پہ، ایک شہری ہونے کے طور پہ، ایک گھر کا حصہ ہونے کے طور پہ ہم اپنے آپ کو بہتر انسان بناتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی اپنے ہی ارد گرد کے لوگوں کو یہ بتانے میں ضائع کر دیے کہ ہم بس صرف تم سے بہتر ہیں، لیکن کبھی وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بات کرتے ہوئے وہ کتنے بدتر لگتے ہیں۔